بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا چھٹا پارہ تلاوت کیا گیا۔ پارے کی ابتدا میں ایک سماجی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو بولتے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے ناپسند کرے، اسے اچھا نہ لگے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو تو؟ کہا کہ یہی تو غیبت ہے، اس لیے کہ اگر عیب موجود نہیں رہے گا اور اگر عیب بیان کرو گے تو وہ غیبت نہیں بہتان ہو جائے گا۔ تو غیبت اور بہتان کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا ہے۔ تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اگر وہ عیب، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا؟ بولے تب بھی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور پیٹھ پیچھے اس برائی کا ذکر کر رہے ہو تو اسی کا نام تو غیبت ہے، اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے اور ذکر کر رہے ہو تب وہ غیبت نہیں بہتان ہے۔ وہ پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک موقع پر اس کے عیب کو بیان کرنا درست ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اگر آدمی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کر دے تاکہ دوسرے لوگ ظالم کے اس عیب سے آگاہ ہو کر کے اس کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ اس لیے ظالم کے عیب کو بیان کرنا درست ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی صاحب نے ایک صاحب کی دعوت لی۔ اب جب یہ آدمی کھینچ کے لیے وہاں پہنچا تو اس آدمی کو اس نے پایا ہی نہیں، یعنی دعوت دے کر کے وہ بھاگ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہمان کی حق تلفی ہوئی اور مہمان کی توہین ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دعوت کے لیے بلا کر گھر سے غائب ہو جانا یہ ایک طریقے کا ظلم ہے۔ اس آدمی نے دوسروں سے ذکر کیا، کہا کہ عجیب آدمی ہے، دعوت دے کر کے گھر سے غائب ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کا عیب اس وجہ سے بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی اس حرکت سے، ظلم سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، ظلم ہونے کے باوجود اگر مظلوم علانیہ یا چھپے طور پر اس کی تعریف کرے اور اس کی مدد کرے
تو یہ اخلاق عظیم ہے، اخلاق عظیمہ ہے، خلق عظیم ہے یہ. اور اگر معاف کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی صفت کون سی ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان بالجمیع معتبر ہے. ایمان بالبعض اور انکار بالبعض، اس کا اسلام قطعی طور پر رد کرتا ہے. مانو تو پورے اسلام کے قوانین کو مانو، ایسا نہیں کہ بعض کے اوپر ایمان لے آؤ اور بعض کا انکار کر دو. انکار بالبعض اور ایمان بالبعض یہ معتبر نہیں ہے، ایمان بالجمیع معتبر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اس کے رسول کو نہیں مانتا، ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے. اللہ نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ یہ چاہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے. قرآن کو مانے مگر حدیث کو نہ مانے، اللہ کو مانے مگر رسول کو نہ مانے، یعنی قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے، اور بیچ بیچ کا ایک راستہ نکالیں. کہا یہ لوگ پکے کافر ہیں. اکبر بادشاہ گزرا ہے، اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا. دنیا کے تمام مذاہب سے کچھ اچھی چیزیں، کچھ اسلام سے لے لیا، کچھ بدھ مت سے لے لیا، کچھ سکھ مت سے لے لیا، کچھ ہندوازم سے لے لیا. اس نے دنیا کے تمام مذاہب سے بہت سارے اصول لے کر کے ایک دین بنایا تھا جس کا نام دین الہی تھا. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا. اگرچہ ان کا نام اسلامی نام رہا ہو لیکن اپنے اس قبیح عمل کی وجہ سے وہ پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں یہی کافر ہیں، پکے کافر ہیں. اس لیے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو قانون اتارا ہے اس قانون سے اچھا قانون ہم پیش کر سکتے ہیں. اللہ کا اتارا ہوا قانون یہ رائج کیے جانے کے قابل نہیں ہے. ہم جو قانون بنا دیں وہ پسندیدہ اور رائج کیے جانے کے قابل ہے. اس وجہ سے انہیں پکا کافر کہا گیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر معراج میں ان سے ملاقات کی. ابھی ان کو موت نہیں آئی، قرب قیامت میں اتریں گے آسمان سے اور پھر ان کو یہیں موت آئے گی اور یہیں دفن ہوں گے. ابھی ان کو موت نہیں آئی. اللہ تعالی نے 3 طریقے کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ان کو کروسیفائی کر دیا گیا، صلیب دے دی گئی. اور تیسرا گروپ یہ کہتا ہے جس کو سولی دی گئی وہ لگتا ہے عیسیٰ نہیں تھے، وہ شک میں مبتلا ہے. گویا یہ 3 گروپ اس وقت بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے کے خیالات اس وقت بھی موجود تھے. بعض لوگ شک میں مبتلا تھے کہ آیا جن کو سولی دی گئی وہ حقیقت میں عیسیٰ تھے. اب قرآن حکیم نے کہا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل
اس آدمی کو دے دی گئی جو آپ کا خاص حواری تھا، جو بک گیا چند درہموں کے اوپر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں اس نے پتہ بتا دیا حاکم وقت کے اہلکاروں کو، اور جب وہ پکڑنے کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو وہ قتل کر پائے نہ سولی دے پائے، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، ان کی جگہ پر کسی اور کو سولی دے دی گئی ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، تو برفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ کی صفت عزیز لا کر کے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فعل کے اوپر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، عزیز ہے، غالب ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لے سکتا ہے، اسی وجہ سے اس کی صفت عزیز لائی گئی، اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ، اسی وجہ سے حکیم کی صفت لائی گئی۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک نقطہ یہاں اور ملحوظ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ سن آف گاڈ ہیں وہ، لیکن قرآن حکیم بولتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ سن آف گاڈ تھے، ولد اللہ تھے، اور انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ انی عبد اللہ۔ تو کس کی بات مانی جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول مانا جائے گا یا ان کے اس خیال کو تسلیم کیا جائے گا؟ یہ تو ایک خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ خود ان کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہلوا دیا، اور وہ بھی گہوارے میں، جبکہ ابھی آپ گودھی میں تھے ماں کے، اور اللہ نے ان سے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، میں اللہ کا ولد نہیں ہوں، یہ کہلوا دیا گیا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہلوایا گیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی میں رہوں مجھے زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں دی گئی، اگر وہ چوتھے آسمان پر تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چوتھے آسمان پر ہیں تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وصیت کی تھی کہ جہاں کہیں بھی رہو، اللہ نے وصیت کی ہے کہ تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں زکوٰۃ لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اور صاحب استطاعت بھی تو ہونا چاہیے۔ وہاں پر صاحب استطاعت بھی نہیں ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ وہاں دی جاتی ہے جب آدمی صاحب استطاعت ہو اور لینے والا بھی کوئی موجود ہو۔ چوتھے آسمان کے اوپر نہ تو ان کے پاس استطاعت ہے دینے کی اور نہ لینے والا وہاں زکوٰۃ کا موجود ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کس کو دیں گے ایک بیہودہ قسم کا سوال ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمان سے اترنا مان لیا جائے، اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس سے لازم آئے گا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات نہیں کہی گئی۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، نبی آ سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئیں گے، نبی نہیں بنایا جائے گا، آپ کے بعد کوئی نبی بنایا ہی نہیں جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کر کے آئیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت مہدی
کہیں گے کہ آپ چلیے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے چلیے آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ معاملہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ ان کے بارے میں ایک اور بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 3 باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ اللہ کا کلمہ ہے، دوسرے یہ روح ہیں، اور تیسرے یہ رسول ہیں۔ تو آپ رسول ہیں یہ کہہ کر کے کیا بتلانا چاہا ہے؟ بتانا یہ چاہا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، لہذا ان کی تردید کے لیے لفظ لایا گیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کہہ کر کے یہودیوں کا رد کیا گیا، ان کی تردید کی گئی۔ اور کلمہ کہہ کر کے در حقیقت ایک راز کھولا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش میں 2 عامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک عامل تو ہوتا ہے نطفہ، اور ایک عامل ہوتا ہے کلمہ کن۔ نطفہ اور کلمہ کن دونوں مل جائیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ نطفے کے ڈالے جانے کے بعد بھی اگر کلمہ کن نہ ہو تو بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ہیں کہ میاں بیوی دونوں نارمل ہیں لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں نطفہ تو ہے مگر کلمہ کن نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پہلی چیز مفقود ہے، وہاں نطفہ نہیں ہے مگر کلمہ کن ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی پیدائش ہے کہ وہاں نطفہ نہیں مگر کلمہ کن ہے، جبکہ انسان پیدا ہوتا ہے ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ نطفہ بھی اور کلمہ کن بھی ہو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نطفہ نہیں تھا، صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یہ ان کی خصوصیت ہے، اسی وجہ سے انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اور دوسرے، اللہ کی طرف سے وہ روح ہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں واقدی ایک بہت بڑا عالم تھا، ایک عیسائی طبیب آیا، ڈاکٹر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اللہ کا جز ہیں۔ کہا کہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ روح منہ، اللہ کی روح ہیں، جبکہ روح اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی روح، روح منہ اس کی طرف سے روح۔ تو واقعی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہے، اسی کی ہیں۔ تو یہ پتا چلا کہ ساری چیزیں اللہ کا جز ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے بے روح منہ سے تو جمیع منہ بھی تو ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز قرار پائیں گی۔ وہ طبیب حیران ہو گیا اور لاجواب ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب معلوم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا وہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا اس وجہ سے کہ روح کیا ہے؟ ایک مسٹیریس تھنگ ہے، ایک پراسرار چیز ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا کہ ان کی پیدائش بھی پراسرار طریقے سے ہوئی۔ جیسے روح کا سمجھنا آسان نہیں ہے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ جیسے روح ایک مسٹیریس چیز ہے، ایک پراسرار شے ہے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی پراسرار ہے، اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح روح کو مارا نہیں جا سکتا، کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا، کسی انسان نے ان کو مارا نہیں، کوئی انسان ان کو مار بھی نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا۔ تو آپ کو رسول کہا گیا، کلمۃ اللہ کہا گیا اور روح اللہ کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ رسول جتنے آتے ہیں وہ منذر ہوتے ہیں اور مبشر ہوتے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ایک بہت پیاری آیت ہے کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ رسول خوشخبری دیتے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تمہارا انجام اچھا ہوگا، برے کام کرو گے تو ڈراتے ہیں کہ تمہارا انجام برا ہوگا۔
یہ رسول اس وجہ سے بھیجے جاتے ہیں ڈرانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب رسولوں کے بعد کوئی دلیل ہوتا ہی نہیں، رسول ہی دلیل ہوتا ہے، رسول ہی حجت ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول کے علاوہ نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے، نہ کوئی فقیر حجت ہوتا ہے، نہ کوئی امام حجت ہوتا ہے، صرف رسول حجت ہوتا ہے۔ اور کاش اس آیت کریمہ کے اوپر غور کی نظر ڈال لی جاتی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول کے بعد کوئی حجت ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول ہی دلیل ہوتا ہے، رسول ہی حجت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے، نہ کوئی فقیر حجت ہوتا ہے، نہ کوئی امام حجت ہوتا ہے۔ حجت اور دلیل صرف اور صرف رسول ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح بنا کر کے بھیجتا ہے کہ وہ چلیں تو دلیل، رکیں تو دلیل، مسکرائیں تو دلیل، بیٹھ جائے تو دلیل، اٹھ جائے تو دلیل۔ ان کی پوری زندگی وہ سراپا دلیل ہوا کرتے ہیں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو دلیل بنا کر کے بھیجتا ہے۔ اب جب وہی دلیل ہے تو ان کے بعد کوئی اور دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات بھی واضح کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے پہلے والوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے کہ ایک جوتے کا تلا دوسرے تلے کے بالکل برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہود اور نصارہ تم سے پہلے لوگ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول تم سے پہلے جو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہود اور نصارہ ہیں؟ آل یہود و نصارہ، آپ نے فرمایا قال فمن، اور کون ہے؟ وہی لوگ ہیں۔ یعنی یہود اور نصارہ کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے تیر کا ایک پرتلا دوسرے پرتلے کے برابر ہوتا ہے، جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں گے تب بھی تم گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے غلو کیا، یہودیوں نے غلو کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں نے غلو کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ امت مسلمہ انہی کے طریقے پر چلی۔ آج ولیوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک عام انسان تھے، وہ نہ تو نبی تھے اور نہ تو صحابی تھے، ایک ولی تھے۔ ان کو غوث اعظم، ان کو دستگیر، مشکل کش، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، شیعوں نے ان کو مشکل کشا بنا دیا، ایک صحابی کو مشکل کشا بنا دیا، خدائی صفت دے دی ان کو۔ اسی طرح ایک ولی کو جو نہ صحابی ہے نہ نبی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو دستگیر اور غوث اعظم نہ جانے کون کون سی صفتیں دے دی گئیں، جو صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، غوث صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ خواجہ اجمیری کو بندہ نواز، خواجہ اجمیری کو غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ گلبرگہ والے بابا کو بندہ نوازی، بندے کو نوازنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ تو ولیوں کو خدائی صفات سے متصف کر دیا گیا، جس غلو سے روکا گیا تھا اہل کتاب کو۔ اہل کتاب کے راستے پر چلتے ہوئے یہ امت مسلمہ بھی اسی طریقے کا کام کرنے لگی۔ ولیوں کو انہوں نے خدائی صفات سے متصف کیا، خدائی درجہ دے دیا۔ شیعوں نے اپنے 12 اماموں کو معصوم قرار دیا، ہندو بھائیوں نے انسانوں کو خدا کا اوتار مان لیا۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شریعت الگ ہوتی ہے، طریقت الگ ہوتی ہے، تو شریعت الگ طریقت الگ، کوئی تصور شیخ لے کر کے بیٹھ گیا۔ تو یہ سب چیزیں غلو کے راستے سے آئی ہیں، اور غلو سے منع کیا گیا تھا قرآن حکیم میں اہل کتاب کو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو، دیکھو غلو سے بچنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، پچھلے لوگوں کو جس چیز نے تباہ و برباد کیا وہ دین کے اندر غلو تھا۔ یہود اور نصارہ غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے، دیکھو اس راستے پر مت چلنا۔ لیکن یہود و نصارہ کا تتبع کرتے ہوئے یہ امت مسلمہ بھی غلو کے راستے پر چل پڑی، اور انبیاء کو، اولیاء کو انہوں نے خدائی مقام دے دیا، انسانوں کو خدا کا اوتار مان لیا، نبیوں کو سن آف گاڈ مان لیا۔
یہ سب غلو کی کرشمہ سازیاں تھیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، لیکن نہ اہل کتاب مانے اور نہ یہ امت مسلمہ مانی۔ اس کے بعد 11 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 حرام چیزوں کو بتایا۔ کوئی جانور گر کر مر جائے وہ حرام ہے، 2 جانور آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک سینگ دوسرے کو مار دے مر جائے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے لاٹھی سے کسی جانور کو مار دیا گیا، جانور مر گیا، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور نے حملہ کیا کسی جانور کے اوپر، ذبح کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو حرام ہے۔ اگر آپ نے ذبح کر دیا زندہ تھا تو آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ مرنے کے بعد اگر آپ وہاں پہنچے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ اور جو غیر اللہ کے نام منسوب کر دی جائے چیز، جیسے یہ فلاں بابا کا بکرا ہے، بابا کے نام پر چھوڑ دیا جائے، ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا بعض جگہوں پر کہ وہ جو بوکر ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے وہ بابا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، سید صاحب کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جب گلی سے گزرتا ہے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، کہتی ہیں سید صاحب جا رہے ہیں، اس بدبودار بوکر کو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں کہ دیکھو سید صاحب جا رہے ہیں۔ یہ بکرا در حقیقت کسی پیر کے نام منسوب کر دیا جاتا ہے، اس پر کسی پیر کا نام لے لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اور فرمایا گیا وما ذبح علی النصب، کسی استھان کے اوپر لے جا کر کے، کسی مزار کے اوپر کسی جانور کو کاٹ دینا، کسی استھان کے پاس جہاں کوئی بت ہو وہاں بھی اگر لے جا کر کے جانور کو ذبح کر دیا جائے، اگر اللہ کے نام پر بھی ذبح کر دیا جائے تب بھی حرام ہے۔ استھان کے اوپر اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو کاٹا گیا تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، ان تمام محرمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ایک اصول بتایا کہ ذو ناب، کچلیوں والے دانت جتنے جانور رکھتے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے، جو پوائنٹڈ اور نوکدار دانت ہوتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ چوہا کھانا حلال یا حرام، بولے حرام ہے، کیوں؟ کچلیوں والے دانت رکھتا ہے۔ بلی کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، اس لیے کچلیوں والے دانت ہے۔ کتا کھانا حلال یا حرام؟ بولے حرام ہے، اس لیے کہ کچلیوں والے دانت ہے، ذو ناب ہے۔ نیولا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ کچلیوں والے دانت رکھتا ہے۔ تو جتنے بھی کچلیوں والے دانت رکھتے ہیں جانور، پوائنٹڈ جو ہوتے ہیں، ان سب کا کھانا، جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، یہ سارے کے سارے ذو ناب ہوتے ہیں، یہ کچلیوں والے دانت رکھتے ہیں، لہٰذا ان سب کا کھانا حرام ہے۔ ایک اصول دے دیا گیا۔ یہ تو جانوروں کے بارے میں۔ اچھا، گھوڑا کھانا حلال ہے جی۔ اسی طریقے سے حرمت کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں۔ مثلا ایک جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹھا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا چوہا کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹھا آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ بلی کا کھانا حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تو ایک بلی آ جاتی، آپ اپنے برتن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے، بلی اس وضو کے پانی سے پی لیتی اور چلی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کر لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا، جبکہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ اس برتن کو نہ دھلا جائے اور 1 مرتبہ مٹی سے، تب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا۔ یہاں عورتیں اتنی کام چور ہوتی ہیں بعض کہ برتن اندر سے لا کر کے باہر رکھ دیتی ہیں، کتا اس برتن میں منہ ڈال کر کے چلا جاتا ہے، 2-1 مرتبہ دھلنے کے بعد اسے الماری میں سجا دیتی ہیں۔ ارے اللہ کی بندی، اسی ناپاک برتن میں تو خود کھانا کھا رہی ہے، اسی ناپاک برتن میں تو بچوں کو کھانا دے رہی ہے، اسی ناپاک برتن میں تو مہمان کو کھانا دے رہی ہے، اسی ناپاک برتن میں تو اپنے شوہر کو کھانا دے رہی ہے۔ 3 مرتبہ دھلنے سے وہ برتن پاک نہیں ہوا، کتا منہ ڈال کر کے گیا ہے۔ جب تک 7 مرتبہ اس برتن کو نہ دھلا جائے اور 1 مرتبہ مٹی سے یا صابن سے، تب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا۔ تو کتے کا گوشت حرام، مگر اس کا جوٹا بھی اتنا خطرناک ہے کہ 7 مرتبہ اگر برتن کو نہ دھلا جائے، جس برتن کو منہ ڈال دے، تب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا، اس میں کھانا نہیں کھا سکتے آپ۔ لیکن
بلی کا جوتا پاک ہے. دیکھو دونوں کا گوشت حرام ہے مگر کیٹیگریز ہیں حرمت کے اندر. یہ باتیں بھی پیش نظر ہیں. اسی طریقے سے وہ پرندہ ذو مخلب جو پنجوں سے شکار کرتا اور پنجوں سے پکڑ کر کھاتا ہو، جیسے شکرا، عقاب، شاہین، کوئی بھی پرندہ ایسا ہو جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اور پنجوں سے پکڑ کر کے کھاتا ہو، اس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں. ذو مخلب پنجوں سے شکار کرنے والا. اسی طریقے سے کتے کا جوٹا تو حرام ہے، لیکن اگر اس کو سدھا دیا جائے، عالم بنا دیا جائے، معلم بنا دیا جائے، تو ایسے کتے کا جوٹا یا وہ مار ڈالے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کتا معلم ہو، علم دیا ہوا، ٹرین کیا ہوا. تو ٹرین کتا، معلم کتا، علم دیا ہوا کتا، یہ علم کی فضیلت ہے. علم دے دیا جائے کتے کو، معلم بنا دیا جائے، تو اگر وہ کسی شکار کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے. مثلا ایک معلم کتے کو، ایک عالم کتے کو ایک خرگوش کے اوپر چھوڑا گیا اور وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے اور ایسا پکڑتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر جب تک یہ آدمی خرگوش کے پاس پہنچے خرگوش مر چکا ہوتا ہے. اب کتے نے پکڑ لیا اور وہ خرگوش مر گیا، ذبح نہیں کر سکے. اب کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے، کھا سکتے ہیں آپ. عام کتا اگر اس خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالتا تو اس کا کھانا حلال نہیں تھا. لیکن یہ کتا جسے علم دے دیا گیا تھا، اس کو چھوڑا گیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالا. جب آپ پہنچے تو مرا ہوا تھا. ذبح کیے بغیر اس کتے کا جس کے پاس علم ہے، اس نے مار ڈالا تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس خرگوش کو کھانا جائز ہے. جبکہ عام کتا اگر ایسا پکڑتا، ایسا مارتا تو کھانا جائز نہیں تھا. یہ علم کی فضیلت ہے. اچھا، شکاری کتا جو ٹرین کتا ہوتا ہے، وہ اگر جانور کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے 4 شرطوں کے ساتھ. ایک تو کتا سدھایا ہوا ہو، معلم ہو، علم دیا ہوا ہو، خود شکار کرنے نہ جائے بلکہ شکاری اس کو شکار کے اوپر چھوڑے تب شکار کے اوپر جائے، خود نہ جائے. اور تیسرے، شکار کو پکڑنے کے بعد شکار میں سے خود نہ کھائے، اٹھا کر کے شکاری کے پاس لے آئے. اور چوتھے، اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو. یہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں تو اگر معلم کتا، سدھایا ہوا کتا کسی جانور کو مار ڈالے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے. علامہ شوکانی نے یہ کہا کہ بندوق سے اگر کسی جانور کو مار دیا جائے بندوق سے، اور وہاں آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا، کہتے ہیں کہ بندوق سے مارے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. علامہ شوکانی نے کچھ دلائل دیے. تو یہ حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں تھیں. نیز ایک بات اور برسبیل تذکرہ بائی دا وے میں بیان کر دوں کہ یہ موبائل ہے، یہ مجھے کہیں پڑا ہوا ملا. اس کو کہتے ہیں لقطہ، عربی میں لقطہ. اس کو کہتے ہیں نقطہ نہیں، لقطہ. وہ نقطے وہ شریر لوگ پیدا کرتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ نقطے. وہ شریر لوگ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہ لام پیش کو ہوتے بیچارے. تو یہ لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز. اب یہ موبائل مجھے پڑی ملی، اب میں اس کا کیا کروں؟ سال بھر آپ اس کو اپنے پاس رکھیے اور اعلان کرتے رہیے. اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکشہ بک کیجئے اور اس کے اوپر ایک بھونپو لگائیے اور پورے نظام آباد میں اعلان کرتے پھریے مجھے ایک موبائل ملی ہے. نہیں، کہیں بھی ایسا چند لوگ ملے، یار مجھے ایک اچھی موبائل ملی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ویسے بھی مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے گم شدہ چیز کی. جی باہر جا کر کے بتائیے آپ. تو ایسے لوگوں میں بیان کرتے رہیے. سال بھر وہ آدمی نہیں آیا تو اب یہ موبائل آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں. سال بھر سے پہلے نہیں، سال بھر کے بعد یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ موبائل والا آ گیا، اس موبائل کا مالک آ گیا، تو آپ کو یہ موبائل اسے واپس کرنی ہے. اسے کہتے ہیں لقطہ، اور یہ لقطے کا مسئلہ ہے. سال بھر آپ اعلان کرتے رہیے، اپنے پاس رکھیے، سال بھر کے بعد استعمال کیجئے. کبھی آئے تو آپ موبائل اس کو دے دیجئے. لیکن رہن کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے. میں نے یہ موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے 2000 روپے لے لیے. اس موبائل کو آپ کبھی استعمال نہیں کر سکتے. جی میں آپ کو 2000 روپیہ دوں گا جب، تب آپ مجھے موبائل واپس کریں گے. یہ موبائل چاہے خراب ہو جائے، چاہے
کسی بھی حالت میں پہنچ جائے اس موبائل کو آپ یوز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب رہن کا معاملہ لقطے کے اپوزٹ ہے. لقطے کو آپ 1 سال بعد استعمال کر سکتے ہیں اور جب مالک آئے تو اس کو واپس کر دیں, لیکن رہن کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. شے مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے. شے رہن رکھی ہوئی چیز سے انتفاع نہیں کر سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کو یوز نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے یہ ضروری تھا کہ نماز کا وقت ہو تو آدمی ضرور پانی سے وضو کرے, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی, اور یہ رحمت کس کے حوالے سے, کس کے وسیلے سے آئی؟ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ایک مقام ہے مقام بیدہ. مقام بیدہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ نے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا. اب لوگ ہار تلاش کر رہے تھے, تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جانے کا معاملہ آ گیا. اسی درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر سر رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے, آرام فرما رہے تھے. مارے غصے کے ان کے ابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زور سے ان کی کمر میں چونکا دیا. کہہ رہی تھی تکلیف تو بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں ابا کے مارنے کی وجہ سے, کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے. کہا کہ یہ لڑکی, اس لڑکی کی وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے, سارے مسلمان پریشان ہیں, نماز کا وقت جا رہا ہے, اگر آگے جاتے تو وہاں پانی مل جاتا, وضو کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے, اور اس لڑکی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے چونکا دیا. کہہ رہے تو تکلیف تو مجھے بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر رکھ کر کے استراحت فرماتے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت اسید بن حضیر آئے اور کہا کہ اے آل ابی بکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر, تمہاری یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی امت کے اوپر فرمائی, اور یہ آسانی کچھ نئی نہیں ہے, تمہاری وجہ سے اور بہت ساری آسانیاں امت مسلمہ کے اوپر آ گئی ہیں, تم سراپا برکت ہو, تمہاری وجہ سے کتنی برکتیں امت مسلمہ اٹھا رہی ہے. کہ یہ حکم تھا کہ پانی کے بغیر آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے, اور یہاں کہا گیا اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اے آل ابی بکر, یہ سب تمہاری برکتیں ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام واضح کرنے کے لیے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس نور آ گیا ہے اور کتاب آ گئی. نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی کتاب, یعنی سنت اور اس کے بعد کتاب. نور سے مراد کیا آپ نور کے بنے ہوئے؟ نہیں, نور ہدایت ہیں آپ, نور ہدایت ہیں آپ. مثلا میں سفر میں ہوں, ایک 2 راہے پر میں آیا, یہ 2 راہ ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ یہ دائیں والا ہے یا بائیں والا ہے. اب میں ایک آدمی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. اب وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ دائیں والا جو راستہ ہے یہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے. یہ آدمی نور ہے, اس لیے اس نے مجھے اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ راستہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے, تو درقیہ نور ہی ہوا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اس معنی میں نہیں کہ آپ نور کے بنائے ہوئے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں. جیسے کتاب مبین اللہ کی کتاب نور ہے, تو نور کا مطلب یہ تھوڑی کہ قرآن جہاں ہوتا وہاں روشنی ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا معاملہ ہے, آپ نور ہدایت ہیں, جیسے کتاب اللہ نور ہدایت. اور یہ حدیث کہ اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر, اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر, اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. یہ حدیث باطل ہے, یہ حدیث موضوع ہے, گڑی ہوئی ہے, اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ قلم پیدا کیا. یہ حدیث کی سب سے پہلے اللہ کا نور اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ حدیث باطل ہے, صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ قلم. اور قلم پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو اکتب, لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ ڈال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے قلم پیدا کر کے کائنات کی قسمت
کائنات کی تقدیر سب لکھ ڈالی. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا, اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے, اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. یہ حدیث بھی موضوع ہے, یہ حدیث بھی باطل ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا, یہ حدیث ضعیف, یہ حدیث موضوع باطل ہے. اسی طریقے سے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا, یہ حدیث بھی باطل ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ, یہ حدیث صحیح ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب رب تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ یہ انسان بتائے گا کہ اللہ کے رسول بتائیں گے؟ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو یہ کہ آدمی کسی زندہ آدمی جو نیک ہو اس کی دعا کا وسیلہ لے. جیسے بارش رک جاتی تھی تو عباس ابن عبد المطلب سے حضرت عمر کہتے تھے کہ چلیے آپ دعا کیجئے, کسی اچھے آدمی کی دعا کا وسیلہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرے, اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کسی اسم حسن کا حوالہ, یا غفار, یا ستار, یا علیم, یعنی کوئی بھی صفت ہو اس کے ذریعے. اور انسان اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر کے, جیسے وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور غار کا منہ بند ہو گیا تھا, ایک چٹان سا رکھائی تھی, زندہ دفن ہو گئے تھے وہ. انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں رکھے اور کہا کہ اللہ اگر یہ اعمال خالص تیری رضا کے لیے رہے ہوں تو یہ چٹان, یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ہٹا دے. تو ایک تو کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ, دوسرے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کسی اسم کا وسیلہ, اور تیسرے اپنے کسی عمل نیک کا وسیلہ. بقیہ اور دیگر جو یہ مروجہ وسیلے ہیں, فلاں پیر کا وسیلہ تو فلاں بابا کا وسیلہ تو فلاں نبی کا وسیلہ, فلاں کا طفیل, فلاں کا طفیل, اے اللہ فلاں کے صدقے میں مجھے بخش دے, فلاں کے طفیل میں یہ کام کرا دے, یہ سب طفیل, یہ صدقے, یہ سارے کے سارے وسیلے نہیں ہیں. یہ سب وسیلے باطل ہیں, ان کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے. تو اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ 3 وسیلے ہیں. زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ, اپنے کسی عمل نیک کا وسیلہ, تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کسی اسم کا وسیلہ. بقیہ اور یہ وسیلے سب دنیا والوں نے بنائے ہیں, کھانے پینے کے لیے لوگوں نے بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تک پہنچنے کے جو طریقے بتائے, جو وسیلے بتائے, وہ یہی 3 وسیلے. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ کون بتائے گا؟ اس کا مطلب کون بتائے گا؟ انسان بتائے گا؟ مولوی بتائے گا؟ نہیں, نبی بتائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وسیلے 3 طریقے کے ہوتے ہیں, اور تینوں طریقے کی وضاحت کر دیجیے, حدیثوں میں موجود ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ, جب یہ اللہ کے دشمن لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے تو اللہ ان کو بجھاتا رہتا ہے. ارے اللہ کی رحمت ہے اتنی بڑی کہ یہ دنیا میں ہر دم ان کی ایک لابی ہے پوری, اس لابی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سازش رچی جاتی ہے, فتنے برپا کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے آپ, دوسری جنگ عظیم جو ہوئی, اس کے پیچھے بھی انگلستان اور امریکہ اور انگلستان کے درمیان جو لڑائی ہوئی, اسی طریقے سے دوسری جنگ عظیم بھی آپ دیکھیں تو انگلستان اور امریکہ کے یہودی جو تھے, یہودی سرمایہ داروں ہی کی سازش کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم وجود میں آئی. آپ غور کریں تو روس اور امریکہ کے درمیان 45 سال تک جو سرد جنگ رہی, اس کا سبب یہ یہودی تھے. اسی طریقے سے عربوں سے اور اسرائیل سے 2 مرتبہ جو جنگ ہوئی, اس کا سبب یہی یہودی تھے. دنیا میں کہیں بھی جنگ کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے پیچھے یہودی لابی کی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے. اللہ نے بتا دیا, ان سے ہوشیار رہو. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ, جب یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک بات اور, اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے.
یہاں بہت سارے لوگ ہیں اس طریقے کے، ایک مسلک ہے ان کا، اور نہ جانے کیسا عجیب و غریب مسلک ہے بیچاروں کا. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حالات کی وجہ سے قانون میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن وغیرہ پڑھتے نہیں، بس خالی ایک فکر ہے ان کی، بس اسی فکر کے اوپر اندھے بہرے گونگے ہو کر کے چلتے رہتے. چور کا ہاتھ کاٹ دینا قرآن سے ثابت ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا گیا اسی پارے کے اندر کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو، یہ قانون ہے. ایک شخص لایا گیا حضرت عمر کے زمانے میں چور. حضرت نے کہا کہ قانون قرآن کے مطابق، قانون شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن کہا کہ حضرت میں نے جو یہ چوری کی ہے میں بھوکا تھا، میں نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھوک کی وجہ سے میں نے یہ چوری کی ہے. حد اٹھا لی گئی، ہاتھ نہیں کاٹا گیا. جی اب جہاں ہم رہ رہے ہیں بتائیے اگر کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو. یہ ایک آدمی نے سوال بھیجا ہے، بھئی جو آپ سوال کر رہے ہیں، جو آپ کا مسلک ہے، آپ ہی ہاتھ کاٹ کر کے بتائیے نا. آپ کا تو یہ مسلک ہے بھئی، تو آپ ہاتھ کاٹ کر کے بتائیے نا. یا اسی طریقے سے زانی کو رجم کر دیا جائے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ تو رجم کر دیا جائے. بھئی یہ تو آپ کا مسلک ہے، آپ رجم کر کے بتائیے، آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا. ہاتھ کاٹنے والوں کو یہاں کا قانون سزا دے گا، زانی کو سنگسار کر دینے والوں کو سزا یہ یہاں کا قانون دے گا. یہاں کا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا ہاتھ کاٹ دیں یا اسی طریقے سے کسی کو سنگسار کر دیں. اب یہ کہنا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. وہ کافر ہو گیا. کیسے کافر ہوا وہ؟ اس لیے کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو تو حلال نہیں سمجھ رہا ہے، حرام سمجھ رہا ہے. تو اگر کسی ایسی چیز کو جو خلاف شریعت ہے، غور سے سنو، غور سے سنو، ایسی چیز جو خلاف شریعت ہے، آدمی خلاف شریعت کام کرے کسی وجہ سے مگر اس کو حلال نہ سمجھے بلکہ اس کو حرام سمجھتا ہو تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جی یہ اصول ذہن میں رکھیے. ایک آدمی کوئی کام خلاف شریعت کر رہا ہے مگر اس کو وہ حلال نہیں سمجھ رہا، حرام ہی سمجھ رہا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوا. اگر کوئی آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ حلال نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہے، بلکہ مجبوراً اسے یہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جی یہ جواب ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کے نازل شدہ قانون کے مطابق اگر کوئی آدمی فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوا. کسی مجبوری سے وہ اس طریقے کی چیز کر رہا ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، شاید قرآن یہ پڑھتے ہی نہیں ہے بیچارے. اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ اسے مجبور کیا گیا ہو لیکن شرح صدر کے ساتھ، اس کا سینہ کھلا ہوا ہو، وہ حلال کو حلال سمجھتا ہو، حرام کو حرام سمجھتا ہو، لیکن مجبوراً اسے اللہ کے ساتھ کفر کرنا پڑ رہا ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا. تو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اگر کوئی آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا، وہ حرام ہی سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اسلام ٹیرر کو جائز نہیں سمجھتا، اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا. فرمایا
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. جو آدمی کسی انسان کا قتل کر دے بلا وجہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جو کسی ایک آدمی کو زندہ کرے وہ پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کا قتل کرنا یہ در حقیقت احترام جان کی روایت کو توڑنا ہے، اور احترام جان کی روایت ایک دفعہ ٹوٹی تو پھر ٹوٹتی چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ قتل ہوا تو لوگ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں. یہ حدیث کیا آپ نے نہیں سنی کہ جو بھی قتل دنیا میں ہوگا اس قتل کی جو سزا ہے اس کی پوری سزا کا گناہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے قتل کی. سب سے پہلا قاتل وہ ہے اور سب سے پہلا قتل اسی نے کیا. لہذا دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا گناہ اس کو بھی پہنچے گا. قاتل کو تو پہنچے گا ہی، اس کو بھی ایک حصہ پہنچنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی، قتل کو رواج دیا، احترام جان کی روایت کو اس نے توڑا. اور ایک نکتہ یہاں اور بتا دے کہ حسد بہت بری شے ہے. آسمان میں ابلیس راندے درگاہ ہوا حسد کی وجہ سے، اور اسے دنیا میں پھینک دیا گیا. اور اسی طریقے سے دنیا میں جو گناہ ہوا سب سے پہلا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے. اور ابلیس راندے درگاہ ہوا صرف آدم سے حسد کی وجہ سے. حسد بہت خطرناک شے ہے. اور قرآن حکیم میں معوذتین میں پہلا جو معوذہ ہے وہ اس کا اختتام ومن شر حاسد اذا حسد. حسد اتنی خطرناک شے ہے کہ اللہ کی پناہ میں جو آدمی آ گیا صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ حسد اتنی بری شے ہے کہ کوئی آدمی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اللہ نے تمہارے اوپر جو نازل کیا اس کی تبلیغ کیجئے. اس کا مطلب تبلیغ کس چیز کی ہوگی؟ اللہ نے کیا چیز نازل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تبلیغ اگر ہوگی تو کتاب کی اور سنت کی. آج نہ جانے کون کون سی کتابوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، رحل پر رکھ کر کے باقاعدہ ان کتابوں کو پڑھا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کی تعلیم کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بتائیے شیطان نے کس طریقے سے ان کو اپنے دامے فریب میں لے رکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم اگر ہوگی، قرآن کی تفسیر اگر ہوگی تو آدمی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا. ہاں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب رحل کے اوپر رکھ کر کے پڑھو، اس سے ہدایت ملنے والی ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے یعنی اللہ کی کتاب اور سنت، ان دونوں چیزوں کی تبلیغ کیجئے. گویا تبلیغ ہوگی تو اللہ کی کتاب کی اور حدیث کی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی تبلیغ نہیں کی جائے گی. اکابر فرماتے ہیں، فلاں صاحب فرماتے ہیں، پیر صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ارے بھائی امام صاحب جو ہے نبی تھے. کتاب و سنت کی تعلیم ہوگی، اسی کی تبلیغ ہوگی. فلاں صاحب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کتاب و سنت کی تبلیغ کی جائے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کو لعنت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک کمی تھی کہ برائی کو دیکھتے تو روکتے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی برائی کو دیکھے تو فوراً اس کو مٹانے کی کوشش کرے. مٹانے کے 3 درجے ہیں. ہاتھ سے اگر مٹانے کی قوت رکھتا تو ہاتھ سے مٹا دے، ہاتھ سے مٹانے کی قوت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کے خلاف بولے. اور اگر زبان سے بھی اس برائی کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا سمجھے. دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دے. دل میں برا بھی سمجھے، ان کے ساتھ بھی رہے، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کو پسند کر رہا ہے. ان کا ساتھ چھوڑ دے. یہ 3 چیزیں ہیں منکر کو مٹانے کی، یہ 3 کیٹیگریز ہیں. یہ 6 پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.